دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں خیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرکیف دوستوں بزرگوں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ہر دور میں مسلمان کا دشمن رہا ہے۔ چلیے آج کی تاریخ 15 اگست ہے، ایک بہت بڑا قیمتی اور اہتمام والا دن ہے۔ اس روز کے تعلق سے چند باتیں آج عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی بات ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ جو تاریخ اور اس دن کی اہمیت، اس کا تعلق دین اور اسلام اور مسلمانوں کی زندگیوں سے کہاں تک ہے، بعض مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہر روز کی طرح ایک معمولی روز سمجھ کر ہمیں گزار دیتے ہیں، اہمیت معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تاریخ اور ہسٹری کا پتہ نہیں۔ بعض لوگ کو کہتے ہوئے سنا بھی ہے، یہ جو 15 اگست والا دن آتا ہے، یہ بس اسکول اور کالج میں بچے پڑھتے نا، ان کے واسطے ایک چھوٹا پروگرام فنکشن رہتا، پرچم ہندوستان کا، ملک کا ہمارا لہراتی، جھنڈا لہراتے، وہ ختم کر ڈالتے ہیں۔ وہ اسکولوں والوں کے حد تک ہے، ہم سب کے ابھی ضروری نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہے آج مسلمانوں کو، اکثر مسلمانوں کو اس کے آگے اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، اس ملک کے بسنے والے ہر مسلمان کو اس روز سے، اس کی تاریخ سے، اس کی حقیقت سے واقف ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے محبت کرنا سکھایا، اس کے ساتھ غداری، بے وفائی کرنا نہیں سکھایا۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو خانہ کعبہ کے پاس جا کر کعبۃ اللہ سے آپ ہم کلام ہوئے، یعنی بات کرے، اے خانہ کعبہ تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ میری جان سے بھی مجھے زیادہ پیارا ہے، تیرا شہر مکہ جو ہے مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے، میں چاہتا تو یہ کہ میں پوری زندگی، میری آخری سانس تک میں مکے ہی میں گزار دیتا، لیکن تیرے شہر میں بسنے والے لوگ مجھے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے، ہے نہیں؟ نبی نے شہر سے محبت کی، ملک سے محبت اور وفاداری کے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ایک فرض ہمارا بھی بنتا ہے کہ یہ ملک سے، اس کی زمین سے، اس کے درختوں سے، اس کے پہاڑوں سے، ندیوں اور نالوں سے، ہر ذرات سے ہمیں محبت کرنا، اس کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بسانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ غیروں کا ملک ہے، کسی دوسروں کا ملک ہے، نہیں۔ ہمیں اسلامی تعلیم دیتی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، اور جس زمین پر مسلمان بستا ہے وہ اس ملک کا حقدار ہو جاتا ہے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، ہمارا جو ہے ایک ملک، ایک بہت بڑا ملک تھا، چھوٹا موٹا نہیں تھا، جو آج ہے نا اتنا سا چھوٹا نہیں، پھر بھی کئی ممالک کے مقابلے میں آج بھی ہمارا ملک ہندوستان بہت بڑا ہے، دوسرے ملکوں کے مقابلے میں۔ پہلے کیا ہے، اس سے بھی بڑا تھا، آس پاس کے جتنے ممالک آج ڈیوائڈ ہو کر الگ ہے نا، یہ سارے اسی میں بستے تھے، پورے ملکوں کو ملا کر جو ہے بھارت مانا جاتا تھا، ہندوستان مانا جاتا تھا۔ اس کے اندر برکتیں، اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے، دین، سب کچھ موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موجودہ دور میں صحابہ اکرام کی مجلس میں ہندوستان کی طرف پھر کر اشارہ فرما کر آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے ملک ہند سے ایمان اور دین کی خوشبو آتی ہے، اس سے بڑھ کر اس کی اور کیا شان ہوگی۔ ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا
مجھے ملک ہند سے دین اور اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یعنی آج دیکھو اتنے سارے مذاہب کے لوگ رہنے کے باوجود بھی یہاں مساجد ہے، مدارس ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، بہت سارے چیزیں ہیں۔ اس کے پیچھے پیشن گویا الگ ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آج کے تعلق سے میں کچھ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب ایک بات ہمیں کہتے ہیں کہ آزاد ملک ہوا، 15 اگست کو ملک آزاد ہوا۔ ملک تو آزاد ہو گیا، لیکن آج بھی مسلمان آزاد نہیں ہے نہیں۔ ملک سے انگریزاں تو چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن آج بھی انگریزیت باقی ہے، ان کا کلچر باقی ہے، ان کے ارادے باقی ہیں، ان کا ساتھ دینے والے ہمارے ملک میں باقی ہیں۔ تبھی تو جا کر آج مسلمان جو ہے زندہ رہ کر بھی محفوظ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ ہمارا بدن آزاد ہے، لیکن ہمارے حقوق کیا ہے آزادی میں معلوم نہیں ہو رہی۔ کبھی پردے پر پابندی، کبھی اذان نماز پر پابندی، کبھی داڑھیوں پر پابندی، کبھی وقف املاک پر پابندیاں ہے نہیں، کبھی مساجد پر، درگاہوں پر بلڈوزر چلاؤ۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے حقوق ہیں جو ہمارے سے چھینے جا رہے ہیں۔ یہ کام جو 100 سال پہلے انگریز نے کیا تھا، ان کے رویے کو آج دہرایا جا رہا ہے۔ 200 سال انگریز نے اس ملک کے اوپر حکومت کی، پورے مذاہب کے لوگ جو ہے ان کے غلام بن چکے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ان کے پاس دھن تھا، دولت تھی، پیسہ تھا، سب کچھ تھا، ہر چیز میں پابندی بن چکی تھی۔ ایک شادی کرنا تو اس کے محتاج، پابندی۔ ایک علم حاصل کرنا تو سرکار کے محتاج، انگریز کی پابندیاں۔ چاہا کر بھی کسی دھرم کا ایک انسان اپنی آزادانہ زندگی نہیں جی سکتا تھا، یہ حالت ہو چکی تھی۔ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، پورے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا گیا، اور جو ہے ہمارے اس پورے ملک کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ ایک تجارت کو اس نے لوگوں میں عام کیا، اس کی تجارت جو ہے بڑی جو ہے ماہر ہو کر وہ ترقیات میں پہنچ گئی۔ اکثر جو ہے صوبوں کا گورنر بن گیا، یہاں تک کہ یوں سمجھے گاؤں کے لوگ ہمیں ہی، گاؤں میں ہمارا کیا بھی نہیں ہے، یہ حالت۔ گھر ہمارا ہے، ہمارے گھر میں ہمارا نہیں چلتا، زمینیں، کھیتے، باغات ہمارے ہیں، لیکن حکومت ہماری نہیں چلتی، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنا فیصلہ کیا۔ جب ان کے جو ہے اندرونی پلاننگ آگے بڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندے کو دہلی کی سرزمین میں، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے گھر میں ایک لڑکے کو پیدا کیا، ان کا نام ولی رکھا گیا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے یہاں 4 بیٹے ہوئے، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، ان کے 4 بیٹے ہوئے۔ اس میں سے ایک جو سب سے بڑے تھے نا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد جو ہے تقریباً 1760 پر 2 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کو جو اللہ کے نبی نے حدیث ارشاد فرمائی، اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی نگاہیں فراست سے بچا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ جو کامل مومن رہتا نہیں، جو اللہ کا محبوب بندہ رہتا، اللہ کے اولیاء اللہ اس میں شمار ہیں، صالحین بندے، صدیقین بندے، علماء کرام سب اس میں جمع ہیں۔ یہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
تو یہ اللہ کے نور سے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہی ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ انگریز جو ہے دنیا میں اس ملک میں صرف اپنی تجارت چمکانا، اپنا بزنس چلانا نہیں چاہتا، بلکہ یہاں کے سارے مذاہب پر اور خصوصاً مسلمانوں کے دین اور ایمان کو چھین کر وہ اپنی رویہ، اپنا طریقہ، اپنا طرز میں لینا چاہتا ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ اب انہوں نے 1770 پر 2 عیسوی میں ایک فتویٰ دے دیا کہ اب تک جو انہوں نے حکومت چلائی سو بس ہے، لیکن اب سے مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا۔ مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے کہ انگریز کو ملک سے نکالنا، ان کے ساتھ جنگ کرنا، جہاد کرنا اب فرض ہو گیا ہے۔ اس فتوے کے بعد بہت سارے علماء، بڑے بڑے علماء حضرات کے اندر ایک شعور پیدا ہو گیا، مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، نوجوانوں کے اندر ایک ہمت اور طاقت آ گئی۔ تقریباً کئی سال تک جو ہے تحریکیں اٹھی، ریشم رومال کی تحریکیں، بہت ساری تحریکیں چلی، لیکن ہر وقت ہوتا تھا کہ مسلمان کیا کرتے تھے؟ شکست ہو جاتے تھے، فتح یاب نہیں ہوتی تھی۔ اب عام لوگوں کی تو الگ بات، شیر ہند فتح محمد ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا بہادر، شیر جیسا جگر رکھنے والا اللہ کا بندہ، جہاں جہاں انگریز بولتا تھا اپنے لشکر کے ساتھ جاتے، وہاں جا کر ان کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ پورے کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، بہت سارے انہوں نے صوبوں کے اندر جہاد کیا، ایک اکثر حصہ انگریزوں کا ختم کر دیا۔ ان کے دلوں میں جن کا ڈر بیٹھا نا، وہ صرف ٹیپو سلطان کا ڈر بیٹھا، دوسرے کسی کا ڈر نہیں بیٹھا تھا۔ ایک پلان بنا کر بھی تھے، جب تک یہ مرد مجاہد زندہ ہے نہیں، ہمیں اس ملک کے اوپر کیا بھی نہیں کر سکتے، اسے اپنے اندر ہمیں قبضے میں نہیں لے سکتے۔ یہ وہ ایمانی طاقت اللہ نے ان کو دیا تھا۔ پھر آخر کار ہر کسی کو ایک دن دنیا میں آئے ہیں تو جانا بھی ضروری ہے۔ انہی کے مقدر میں بھی شہادت لکھی ہوئی تھی۔ ان کے جو خاص آدمی تھے، ان کو انگریزوں نے لالچ دے کر تقریباً 900 مربع زمین، اس کا حساب لگایا جائے تو تقریباً یہاں سے ہمارے شہر چنتامنی کے پورا رائٹ رون اطراف و اکناف اتنی زمین رشوت میں لے کر، لالچ میں آ کر، میر صادق تھا جو آپ کا، وہ ان کو کیا کیا؟ دھوکہ دے دیا۔ دیکھو ہدایت بولتے نہیں، بہت بڑی چیز ہے، بعض لوگوں کو نہیں ملتی، مرنے سے پہلے ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ کا ولی ہو کر مر جاتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے زندگی پوری ولی کے ساتھ میں رہنے کے بعد بھی اگر نیت میں خرابی آ جاتی ہے تو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اتنی زمین کے بدلے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس نے غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا، غالباً ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ سب سے پہلے 1790 پر 2 میں ایک بڑی جنگ لڑنے والے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کو انہی کے آدمی کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ پہلے سے لے کر درمیان میں اور آج بھی ہمیں غور کریں گے، جہاں جہاں بھی مسلمان کو شکست ہوئی، ہار کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو تکلیفیں آئیں، تو وہ اپنی برادری مسلمانوں ہی کی وجہ سے آئی، کسی دوسروں کی وجہ سے نہیں۔ مسلمان کے ساتھ جب غداری کرتا ہے تب وہ اوپر ترقی نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ شکست ہو جاتے ہیں۔ یہ رویہ ہے، آج بھی ہے۔ کسی رئیسوں کے ساتھ ملے، کسی سیاستدانوں کے ساتھ ملے، کسی بڑے عہدیداروں کے ساتھ مل کر آج مسلمان
دولت اور زمینہ اور عہدے اور شہرت کی لالچ میں اپنا دین اپنا ایمان تو درکنار دوسروں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان پوری امت کو ہوتا ہے۔ اب ایک وقت تھا ان کا دور ختم ہوا، نواب سراج الدولہ کھڑے ہو گئے، وہ انگریز کے ساتھ کئی دنوں تک جنگ کرنے لگے۔ ان کے ساتھ میں بھی میر جعفر تھا، اس نے بھی انگریزوں سے رشوت لے کر لالچ میں آ کر وہ ان کے جو ہے اندرونی راز بتا کر ان کو بھی شہید ہونے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا دوستوں بزرگوں، بہت سارے علماء کی تحریکیں چلی، ایسے آسانی سے جو ہے ہمیں یہ ملک نہیں مل گیا۔ اگر کسی دوسروں کا حق رہتا تو ہمیں اس ملک کے اندر مسجدوں کا، مدرسوں کا، درگاہوں کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی، ہمیں اپنے پورے دین اسلام پر چلنے کی ہمیں اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کارگزاریاں ہیں، یہ ہر ایک مسلمان کو یہ پوری تاریخ اور ہسٹری جاننے، پڑھنے، پہچاننے کی ضرورت ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی کوئی دن نہیں ہے ہمارے سامنے، 15 اگست آتا ہے، اسکولہ والوں کا کوئی جلسہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان دین کے لاکھوں ہزاروں کے قربانیاں موجود ہیں، تب جا کر یہ ہمارے سامنے ملک آزاد ہوا۔ ورنہ اگر کوئی اللہ حوالے نہ کھڑے ہوتے تو پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوتا تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے، میں آپ کو مختصر باتیں آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں، پوری تفصیلی حقیقت میں نہیں جاؤں، واقعات میں۔ جب تحریکیں چلی ہو رہی تھی، برطانیہ کے کچھ سوچ سمجھ کر بات بتانے والے نجومی لوگوں نے انگریزوں سے کہا کہ یہ ان لوگوں کے اندر سے کچھ چیزیں ہی وہ ختم نہیں کرتے تب تک مسلمانوں کا خاتمہ ناممکن ہے۔ انہوں خاموش بیٹھنے والے نہیں، کون کی ایک ان کے درمیان کھڑا ہو جاتا تمہارے ساتھ لڑتے رہتا۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ اس نے کہا پہلے جتنے بھی قرآن موجود ہیں سب کو ختم کر ڈالو۔ قرآن، دشمنوں کو پتہ تھا قرآن کیا ہے، قرآن کو پڑھ کر مسلمان کیا کر سکتا ہے معلوم تھا، کہا کہ قرآن کو ختم کر ڈالو، اور ان کے دلوں کے اندر جو جذبہ جہاد ہے نہیں، اس کی اسپرٹ، اس کی طاقت کو ختم کر ڈالو۔ تیسرے نمبر پر جو ان کے علماء کرام ہیں، عالم لوگ ہیں، حفاظ ہیں، جو ان کو قرآن اور حدیث سمجھانے والے، بولنے والے، معلوم کرانے والے ہیں، ان کو بھی ختم کر ڈالو۔ یہ 3 چیزاں ختم کرو، پوری حکومت تمہاری، پھر کون بھی تمہارے سامنے زبان کھولنے والا نہیں رہتا۔ انگریزوں کو مشورہ دیا گیا، تاریخ میں لکھا گیا ہے تقریباً 3 سال مسلسل قرآن کریم کو ہر جگہ سے تلاش کرتے گئے، جلاتے گئے۔ 3 لاکھ سے زیادہ کلام اللہ شریف کے صفوں کو جلایا گیا 3 سال کی مدت میں۔ 14,000 علماء کرام کو پھانسی دے کر مار دیے گئے، کوئی معمولی تعداد نہیں تھی۔ 14,000 علماء کرام ختم کیے گئے ایک وقت میں۔ اس کے باوجود بھی علماء کی تعداد کم نہیں ہوئی۔ ایک تھامسن جو تاریخ لکھنے والا، اس نے لکھتا ہے ہسٹری کے اندر، دہلی سے لے کر پشاور تک ایک راستہ، بہت لمبا راستہ، راستے کے دونوں طرف کے کوئی بڑا درخت ایک ایسا خالی نہیں تھا جس درخت میں کسی ایک عالم کی لاش لٹکتی نہ ہو۔ سارے درختوں میں علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ اسی نے اپنی ہسٹری کے اندر لکھا، ایک مرتبہ دہلی میں جا کر میرا کسی کیمپ میں ٹھہرنا ہوا، ٹھکانہ ہوا۔ رات کے وقت میں مجھے انسانوں کے گوشت کی بھنی جانے والی بدبو معلوم ہوئی۔ جب میں نے اپنے پڑاؤ سے باہر نکل کر کچھ دور پر جا کر دیکھا تو کچھ لوگ انگریز موجود ہیں، ان کے پاس 40 یا 40 سے زیادہ عالم لوگ موجود ہیں۔
وہ ان کو دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، یا تو تم ہمارا ساتھ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے پاس میں آگ جلائی گئی، انگارے کے وبالے ابل رہے ہیں۔ تھامسن لکھتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عالم کو پکڑ کر انگارے پر ڈالا گیا، وہ اس کی خون اور چربی سے نکلتے ہوئے پگھلتے ہوئے انگارے پر ہی وہ شہید ہو گیا۔ پھر دوسروں کو وہی بات کہتے ہیں، پورے کے پورے علماء انگریز کے ہاتھ میں آگ میں پڑ کر جل کر مرنا اپنے آپ کو پسند کر لیا، لیکن کبھی اس کا ساتھ دینے کو انہوں نے راضی نہیں ہوئے، زبان سے ایک لفظ انہوں نے نہیں نکالا۔ تاریخ معمولی نہیں ہے مسلمانوں کی، کتنے ایسے اللہ والے اس ملک کی آزادی کے واسطے اپنا سب کچھ تباہ کر دیا۔ کچھ علماء لوگوں کی لوہے کے پنجرے بنا کر چاروں طرف کیلوں کو ڈال کر ایک آدمی آسانی سے بیٹھ سکتا تھا، ہلتا جھلتا کھڑا ہوتا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ایسے پنجروں میں تقریباً کئی ہزار لوگوں کو اس میں ڈال کر ریل گاڑی میں بٹھا کر لاہور سے ملتان تک کا سفر کرایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی دن تک جو ہے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی تھی، ہمیں کبھی کھانے کی اور کبھی پیاس کی شدت کا کوئی ہماری پرواہ نہیں کرتا تھا۔ یہ سب الگ چیزیں تھیں، سکون سے ہمیں بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ جب ملتان ریل گاڑی جا کر پہنچتی ہے تو یہ لوگوں کو پنجروں سے نکالتے ہیں تو پورے سر سے لے کر پیر تک جو ہے پورے بدن ان کے لہو لعان ہو چکے تھے، پورے بدنوں سے خون نکل رہا تھا، جو لوہے کے کیلے میخیں ان کے بدنوں کو چبھی ہوئی تھی پنجروں میں سے۔ کوئی معمولی قربانیاں نہیں۔ بعض علماء کی ایک جماعت کو اٹھا کر خنزیروں کے ریوڑ میں ڈال کر بند کر دیا گیا تھا۔ ایک بہت لمبی بڑی تفصیل ہے دوستوں بزرگوں، لیکن آج ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جو ملک سے انگریزوں سے اس ملک کو آزادی تو مل گئی، لیکن آج حقوق کی آزادی کی بھی ضرورت ہے۔ اسے آج ہمیں نہیں سمجھ رہی۔ کیا ہو رہا ہون دو، سیاست کی حکومت کی چل رہی، ان کی حکومت نہ، انہوں کیا کرے تو بھی چلتا نا۔ یہ کمزوری ہماری، کیونکہ ہمارے میں یکتائی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، 100 آدمی کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والوں کی روحانی اولاد موجود ہے، ورنہ ہمارا کمال کیا بھی نہیں۔ اس ملک میں آج سانس لے رہی، کھانا کھا رہی، نیند کی سکون کی نیند کر رہی بولے تو کسی کا صدقہ ہے، وہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والے اس ملک میں موجود ہیں جو راتوں میں مصلی پر اللہ کے سامنے روتے ہوئے سجدے میں رات گزار دیتے ہیں، اور صبح میں آ کر حکومت کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں۔ ایسی روحانی اولادیں آج بھی ہیں، ان کے راتوں کا رونے کا صدقہ ہے کہ آج ہمیں سکون سے اس ملک میں جی رہے ہیں۔ لہٰذا ایک بہت بڑی لمبی تفصیل ہے، ہمیں اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو 15 اگست کا روز دن جو ہے، یہ بیان کرنے والے بہت زیادہ دوسرے لوگوں کو سامنے لگتے ہیں، لیکن جو ہے مسلمانوں کے ناموں کو چھپا دیے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے اندر جو ہے لاکھوں کے علماء مسلمان ملیں گے جن کی بدولت جو ہے اس ملک کو آزادی ملی ہے۔ آج ہمیں اپنے حقوق کو پہچاننا ہے۔ حقوق کو پہچاننا بولے تو ہمارے اندر سب سے پہلے دین کا آنا ضروری ہے، قرآن کا علم کا آنا، حدیث کا علم کا آنا ہمیں ضروری ہے۔ اب کوئی لا کر بلڈوزر مسجد پر چلا دیے تو لڑنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے سے چھینا جا رہا۔ اب ہمیں وہ واپس لینا، ان سے ہمیں مکالمہ کرنا، بات کرنا، لڑنا بولے تو ہمیں دین کو جاننا بھی ضروری ہے نہیں؟ قرآن سے اور حدیث سے ایک مسلمان کو بہت طاقت ملتی ہے، دین اور دنیا کی ملتی ہے۔ لہٰذا آج بھی انگریزوں کی نسلیں موجود ہیں، دوسری شکل کے اندر ہر آئے دن مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں،
اور ہمارے حقوق کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمیں اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہے، ساری امت کو ایک بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی طاقت ہماری متحد ہونا، سب کو آپس میں ایک ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بزرگان دین اس ملک کے واسطے شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کو کروٹ راحت عطا فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔